قرآن کریم نازل ہوتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد فرماتے اور صحابہ کرام کو لکھواتے۔ اور توجہ رکھو ذرا، میں قرآن کریم کی حفاظت پر ایک حدیث پاک دینے لگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم یوں لکھواتے، قرآن کریم میں ہے جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کوئی نہیں۔ کتاب کیوں کہا؟ یہ قرآن لکھا ہوا تو نہیں آیا، کتاب کیوں کہا؟ کتاب تو لکھی ہوئی کو کہتے ہیں، کتب یکتب کتابا یا کتبا، اس کا معنی ہوتا ہے لکھی ہوئی چیزیں۔ تو قرآن لکھا ہوا نہیں آیا، ہاں تورات لکھی ہوئی آئی، انجیل لکھی ہوئی آئی، زبور و صحائف لکھے ہوا ہے، قرآن تو پڑھا ہوا ہے، قرآن تو کلام اللہ ہے۔ تو قرآن کو ذالک الکتاب کیوں کہا؟ کہا جاتا ذالک الکلام لا ریب فیہ، اس کلام میں شک نہیں۔ لفظ ہوتا ذالک القرآن لا ریب فیہ، اس پڑھے ہوئے میں شک نہیں ہے، لیکن ذالک الکتاب کا مطلب لکھے ہوئے میں شک نہیں ہے کہ کیا معنی؟ اللہ نے بولا کلام اللہ بنا، حضور پاک نے پڑھا قرآن بنا، حضور نے صحابہ کو لکھوایا اور صحابہ نے صحیح لکھا تو کتاب بنا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ کے پہنچانے میں اور حضور کے لکھوانے میں اور صحابہ کے لکھنے میں شک کوئی نہیں۔ یہ ہے ذالک الکتاب۔ جو حضور لکھواتے، لکھوانے کی ترتیب کیا ہے؟ لکھوانے کی ترتیب یہ ہوتی، جو صحابی کاتب الوحی ہوتا، صحابہ کے کاتب الوحی کی تعداد 100 کے لگ بھگ ہے، جن میں 40 وہ ہیں جو اکثر حاضر رہے ہیں، اسی لیے 40 کی نمبر کو زیادہ شمار کیا جاتا ہے۔ یہ کاتبین تھے جو لکھنا جانتے تھے۔ آپ باقیوں کے لیے ان پڑھ نہ سمجھے کہ باقی ان پڑھ تھے، جی نہیں، اس زمانے میں بات کو لکھنا اتنا اچھا نہیں ہوتا تھا جتنا اپنے ذہن میں بغیر لکھے ہوئے یاد رکھنا اچھا ہوتا تھا۔ اسے کہتے تھے ضبط بالصدر اور ضبط بالکتابہ۔ ضبط بالصدر دل میں لکھ لو، ضبط بالکتابہ صفحے پہ لکھ لو، تو ضبط بالصدر زیادہ عزت ہوتی۔ لیکن قرآن کریم کو حضور نے ضبط بالصدر بھی کرایا، حفظ بھی کرایا، اور ضبط بالکتابہ کر کے کتاب بھی بنوائی۔ یہ جب لکھا جا رہا ہوتا تو صحابہ کرام کبھی پتھر پہ لکھتے، پتھر پہ چھید کر، کبھی چمڑے پہ لکھتے، اور کبھی کس پر یوں لکھا جاتا۔ اس زمانے میں صفحہ تو ایجاد نہیں ہے، صفحے کی ایجاد تو میرے خیال میں 800 سال پہلے کی ہے، یہ تو 1400 سال پہلے کی اب بات کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کرتاس ہوتے اس کو لکھا جاتا۔ رسول اقدس بتاتے رہتے، پڑھا جاتا، لکھا جاتا، حفظ ہوتا، یاد ہوتا، یہاں رکھو، یہاں رکھو، یہاں رکھو۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں حفاظ بھی تھے، قراء بھی تھے۔ ایک اقرا صحابہ کا نام ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ، یہ وہ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے فرمایا ابی قرآن کریم پڑھو، میں سننا چاہتا ہوں۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ انا اقرا علیک وقد نزل علیک، میں آپ کے سامنے پڑھوں، آپ پہ قرآن اترا ہے؟ فرمائی جی ہاں اترا مجھ پہ، مجھے سنا۔ حضرت ابی نے ہچکچاہٹ رکھی کہ میں کیسے حضور پاک کے سامنے پڑھوں؟ تو حضور نے فرمایا ابی اللہ نے آپ کا کہا ہے کہ میں آپ سے سنوں۔ دیکھو حافظ کی عزت دیکھو۔ میں بی ایڈ، ایم ایڈ، پی ایچ ڈی، ایم فل کا منکر نہیں ہوں، میں نے بھی کالج پڑھا ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن اعزاز حافظ کو ملتا ہے۔ اللہ نے تیرا کہا، ابی نے کہا یا رسول اللہ اللہ سمانی، فرمایا نعم اللہ سماک، اللہ نے میرا نام لیا؟ کہا جی ہاں ابی اللہ نے تیرا نام لیا۔ حافظ قرآن کا اعزاز، میں نے ایسے نہیں کہا میں خود قسمت ہوں، ایسے نہیں بولا، جن کا نام رب نے لیا ہے وہ حافظ قرآن۔ حضرت ابی نے پڑھا، رسول اللہ علیہ وسلم حضور پاک علیہ السلام کی زندگی میں حفاظ بن گئے۔ اب ترتیب کیا تھی؟ اتری تو پہلے سورت اقرا تھی، اور یاد کرنے میں پہلے سورت الحمدللہ رب العالمین سورت الفاتحہ ہے۔ تو یہ حضور کی ترتیب ہے کہ جو اترے پہلے یا بعد میں، لیکن حفظ کیسے کریں گے؟ ترتیب حضور نے دی، اسے کہتے ہیں ترتیب توقیفی۔ اچھا، رسول پاک علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرما گئے، ایک موقع پر صحابہ کرام میں ایک سوال اٹھا، جب جنگ یمامہ ہوئی، بڑے حفاظ ختم نبوت کے تحفظ پہ شہید ہو گئے، تو صحابہ نے کہا کہ ایسا کریں اس قرآن کو اب اکٹھا کریں، کوئی چمڑوں پہ لکھا ہوا، کوئی پتھر پہ لکھا ہوا، کوئی ورقوں پہ لکھا ہوا جو اس زمانے کے تھے، اس کو اکٹھا کر کے اگلی نسلوں تک دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں سب بیٹھے،
हुफ्फाज जमा किए वो जिन्होंने मिन फीही इला फी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर पाक के मुंह मुबारक से कुरान हिफ्ज किया था। हुफ्फाज बैठ गए, हजरत उबई बिन काब बैठे, हजरत ज़ैद इब्न साबित रजी अल्लाह अन्हु बैठे, बड़े बड़े अजिल्ला हुफ्फाज कुर्रा, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद बैठे जिनके हुजूर ने फरमाया इस्तक़राउल कुरान मिन अरबईन, इन 4 से कुरान सीखो। इनमें पहला इब्न मसूद का नाम लिया। बड़े बैठे ना, तो उन्होंने कहा जी आयात चमक, किसके पास क्या लिखा हुआ था। हुजूर पाक के दौर में तो जुबान पर ज्यादा इन्हिसार था, अब लिखने की बारी आई, हाँ भाई आपके पास ये आया, आपके पास ये, आपके पास इकट्ठा होता जा रहा। अब जब इकट्ठा हुआ और एक सफात पर लिखना शुरू हो गए, तो सहाबा और अहले बैत ने इत्तेफाक करके 2 शर्तें रखी। नंबर 1, हर उस लिखे हुए को कुरान का हिस्सा बनाएंगे जो आयत सब हुफ्फाज को याद होगी जिन्होंने हुजूर से हिफ्ज किया। नंबर 2, जब इसके पास लिखी हुई होगी ना, तो ये 2 गवाह लाए कि मौलाना जब ये आयत उतरी थी मेरे सामने ये 2 गवाह थे और हमने यूं लिखा था। एक गवाह तो वो खुद है, एक अपने साथ और गवाह लाएगा जो नुज़ूल के वक्त इसका गवाह हो। ठीक है भाई, गवाही आती गई, कुरान लिखा जाता रहा, लिखा लिखा लिखा। 2 आयात 2 सूरतों की ऐसी हुई कि उस पर 2 गवाह नहीं, एक गवाह। एक सूरत नंबर 9 सूरत तौबा, फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा। दूसरा सूरत नंबर 33 सूरत अहज़ाब 21वें पारे के आखिरी सफ़े की आयत, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबा व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। ये 2 आयात पर एक गवाह, नाम हजरत खुज़ैमा बिन साबित अल अंसारी अल मदनी रज़ी अल्लाह, अकेले गवाह। जब ये लाए का लिखे का जी पहली शर्त का जी सब हुफ्फाज को याद है जी। बोलो बताओ। वो कह रहे हैं हमारे लाइव चलता हो एक मोबाइल गर्म हो गया, आप दूसरा दे दो। चलो लो दुआ करो अल्लाह सानू भी असबाब बता पर मोबाइल चल दो या गर्म हो जाए। ये एक क्लिक पर पूरी दुनिया में डेटा जा रहा है। हमारे पास तकरीबन 1 मिलियन प्लस 2 लाख फॉलोअर्स हैं, यानी एक क्लिक पर 12 लाख आदमी देखते हैं। तो मोबाइल है यार गर्म, वैसे धूप पे लगा हुआ है तो गर्म तो हो जाना है ना। आप एक बार दरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये 2 आयात आई तो पहली शर्त सब हुफ्फाज को याद है, तो सबको याद था। दूसरी शर्त, खुज़ैमा जब तू हुजूर के पास बैठे लिख रहा था और गवाह कौन था? तो हजरत खुज़ैमा ने अर्ज किया अमीरुल मोमिनीन अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, आप जानशीन पैगंबर हैं लेकिन हुजूर ने झूठ बोलने से मना फरमाया, मैं अकेला था, दूसरा कोई नहीं था। बाकी सारा लिखा गया। 2 आयात पर आकर डाउट लग गया है कि क्या करें, कैसे इसको लिखे। जो शर्त तय की है हुजूर के सहाबा और आले बैत ने इत्तेफाकी तौर पे, वो शर्त टूटती है। दूसरा गवाह कोई नहीं है, कैसे लिखे? मशवरा हुआ। हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रजी अल्लाह अन्हु, बड़े बड़े सहाबा बैठे और हजरत खुज़ैमा रजी अल्लाह अन्हु पर बातें शुरू हुई। वो ये हुआ कि बुजुर्ग सहाबा कराम ने हजरत खुज़ैमा के लिए एक हदीस पाक पढ़ी। वो हदीस क्या थी? आओ मैं पहले हदीस सुनाता हूँ, फिर इस शर्त का हल करना सुनाऊं। तवज्जो है ना? इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक इब्नुल हुम्माम रहमहुल्लाह ने मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक किताबुल क़ज़ाया में इस हदीस पाक को लिखा है। तवज्जो, वो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी से कर्जा लिया था, फिर अल्लाह के रसूल ने वो कर्जा लौटा दिया। अब यहूदी कर्जा लेकर अपने फैमिली के पास गया तो यहूदी तो बड़े शातिर होते हैं। कुरान ने इनके लिए कहा वज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, क़यामत तक इनका ये शुरूर चलेगा। इन्होंने आपस में कहा ओए जब तेरा कर्जा तुझे चुकाया जा रहा था क्या कोई गवाह भी था?
تیرا قرضہ چکاتے وقت نبی نے کوئی گواہی قائم کی؟ انہوں نے کہا جی نہیں، میں اکیلا تھا، انہوں نے مجھے میرا پیسہ لوٹا دیا۔ تو یہودی کہنے لگے جی بارے نہارے ہو گئے۔ کہا وہ کیا؟ کہا ایک بار اور بھی قرضہ واپس ہم ڈبل لے سکتے ہیں۔ اس نے کہا ڈبل کیوں؟ میں تو اپنے پیسے لے کر آیا۔ کہا گواہ کوئی نہیں تھا، اب دوبارہ جاؤ، کہو پیسے لوٹاؤ۔ مسلمانوں کا نبی کہے گا دوبارہ کیوں دوں؟ ایک بار دے چکا تو کہنا تو دے چکا تو گواہی لا، اور وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتا۔ دیکھو کافر کو بھی اللہ کے رسول پر اعتماد ہے، شہادت الزور، جھوٹی گواہی نہیں دے رہا۔ اوکے، یہودی کے دل میں بے ایمانی آ گئی اور انہوں نے اس کو رام کر کے بھیج دیا۔ یہ اللہ کے رسول کے پاس آیا کہ مجھے میرا قرضہ لوٹائے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا انی قد قضیتک، میں تو تیرا قرضہ دے چکا۔ اس نے کہا البینہ، این البینہ والشہود، دلیل اور گواہ کہاں ہے آپ کے پاس؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدر خاموش ہوئے کہ گواہ تو کوئی نہیں تھا، اب میں کیسی گواہی پیش کروں؟ یہ کوئی مسلمان تھوڑی ہے کہ میری وجاہت پر مان لے گا، میری عقیدت میں مان لے گا۔ امام عبد الرزاق رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ بات حضرت خزیمہ سن رہے تھے، یہی وہ جو آیت لائے تھے، 2 آیات گواہ دیں گے، یہ سن رہے تھے۔ انہوں نے بیٹھ کے کہا وہ یہودی میں گواہ ہوں، انی اشہد ان رسول اللہ قد قضاک، میں گواہی دیتا ہوں حضور پاک نے تیرا قرضہ دیا، بن دیکھے ٹھونکتی گواہی ایسے جیسے خم ٹھونک کے بات کرتے۔ اب یہودی کے منہ میں تو کچھ نہ رہا، وہ جھوٹ بول رہا تھا، یہ اندر سے سنا ہوئی میں کوڑے کو ایک تھی کیا ہوا؟ اس کو تو ہاتھ پاؤں کی پڑ گئی۔ بہرحال 4 بندوں نے اسے بے عزت کیا کہ تجھے حیا نہیں آتا، اب تو گواہی بھی آ گئی، چل۔ وہ تو پتلی گلی پکڑی گئی، وہ کیا؟ اور رسول اللہ نے ان کی کلاس کا خزیمہ تجھے نہیں پتا شہادت الزور، جھوٹی گواہی جہنم لے جاتی ہے، تیری جرت، تو نے میں دے کے گواہی دی۔ اور یہ بڑی تسلی سے سن، جب رسالت امام علیہ السلام نے بات فرما لی نا، حضرت خزیمہ نے کہا آقا مجھے اجازت دے میں عرض کروں؟ کہ بولو؟ کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے اللہ ہے۔ کہا جی۔ کہ ہم نے بن دیکھے آپ کے کہنے پہ گواہی دے دی ہے۔ آپ نے فرمایا جبرائیل آپ کے پاس قرآن لاتا ہے، میں نے اسے قرآن لے کر اترتے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، میں نے آپ کے کہنے پہ بن دیکھے گواہی دی۔ ہمارے مؤذنین نے اشہد اللہ الہ اللہ کی گواہی دی بن دیکھے، اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی دی بن دیکھے۔ آپ نے فرمایا جنت ہے، ہم میں سے کسی نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھی، آپ معراج پہ دیکھ کے آئے، ہم نے آپ کے کہنے پہ بن دیکھے گواہی دے دی۔ آپ نے فرمایا جہنم ہے، ہم نے آپ کے کہنے پہ بن دیکھے گواہی دے دی۔ جب اتنی گواہیاں آپ کے کہنے پہ بن دیکھے ہم دیں اور مسلمان بنے، تو آج غیرت اسلامی کا تقاضا ہے کہ میں حضور پاک کے فرمان کو سچ سمجھتے ہوئے بن دیکھے گواہی دوں۔ رسول پاک علیہ السلام کا چہرہ کھل اٹھا۔ کہا خزیمہ اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے۔ صحابہ میں ان کا ہاتھ پکڑ کے جو بندے بیٹھے تو انہیں اعلان کیا کہ آج کے بعد خزیمہ کو میں ایک خصوصیت دے رہا ہوں، میں اللہ کی طرف سے اس ایک خصوصیت کے عہدے سے تاجدار، عہدہ دار کر رہا ہوں، ھذا ذو شہادتین۔ اگر کبھی گواہی کی ضرورت پڑے تو اس خزیمہ کو رب نے یہ مرتبہ دیا ہے، یہ اکیلا گواہی دے گا 2 کے برابر شمار ہوگی، ذو شہادتین۔ تو جب یہ آیات لے کر آئے تھے تو گواہی ایک تھی، تو بزرگ صحابہ کے پاس بات گئی، کمیٹی جمع کرنے والی قرآن سے بات آگے گئی، ان کے لیے صحابہ اور اہل بیت اکٹھے ہوئے تو کہا زید بن ثابت یہ آیات لکھ لو، ایک شرط پوری ہے کہ سب حفاظ کو یاد ہے جنہوں نے حضور سے حفظ کیا ہے۔ رہا گواہی کا مسئلہ تو سرور کائنات نے ایک موقع پہ اس شخص کو 2 گواہوں کے برابر قرار دیا تھا، اور ہاں آج یہ شرط پوری ہے، انہی کی وجہ سے یہ 2 آیات قرآن کا حصہ ہے۔ میرے دوستو یہ قرآن کریم یوں جمع ہوا، یہ دو بین الضفتین، 2 گتوں کے درمیان نہیں تھا، یہ صحابہ کرام نے اور رسول پاک کے دعاؤں نے اس قرآن کو جمع کر کے آپ کو مجھے دیا۔ 50 قرآن کریم ہم اٹھا کر تقسیم کر رہے ہیں، مذاق ہے یار، یہ ان لوگوں کی قربانیاں ہیں، ان کا خون ہے،
ان کی محنتیں ہیں، ان کی صلاحیتیں ہیں، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آج ہم تک قرآن کریم پہنچے۔ تو میرے دوستو، میں آپ کو ترغیب دیتے ہوئے کہوں گا، اپنی اولاد کے لیے یہ بات طے کر لو کہ قرآن سب کو پڑھائیں گے، ٹھیک ہے، حافظ کسی ایک کو بنا، باقیوں کو اسکول پڑھا لو، لیکن قرآن انہیں بھی پڑھا۔ اور یہ نہیں ہے کہ اسے پوچھے نا قرآن، جی صاحب میں ختم کیتا ہوا ہے، بھائی یہ کوئی اخبار ہے اسے ایک دفعہ ختم کر کے پڑھ لو؟ بھائی یہ قرآن ہے، اسے ہر وقت پڑھنا پڑے، یہ قرآن ہے، اس سے تعلق رکھنا پڑے گا۔ دن میں 100 بار فیس بک دیکھنے والوں، دن میں 50 بار واٹس ایپ کال کر چیک کرنے والوں، دن میں 2 بار تو قرآن کریم کھول لیا کرو۔ ہاں، آج میں باولپور صبح آ رہا تھا اچ شریف انٹرچینج پر، مجھ سے بحث ہے، وہ بھائی مجھے کہنے لگے مولانا آپ نے مجھے وظیفہ بتایا ہے، میں صبح بھی پڑھتا ہوں شام بھی پڑھتا ہوں، مجھے بتائیے میں 2 بار پڑھوں یا 1 بار پڑھوں؟ میں نے کہا 1 بار بھی پڑھ لو تو ہے ٹھیک، لیکن 2 بار اس لیے کہا ہے کہ فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، کندھوں پہ بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین یا صبح آتے ہیں شام تک رہتے ہیں، یا پھر شام کو آتے ہیں صبح والے چلے جاتے ہیں، یہ ڈیوٹی چینجنگ ٹائم ہے، ایک صبح اور ایک شام۔ میں نے وظیفہ تجھے اس لیے 2 ٹائموں کا دیا ہے کہ جب تیرا یہ نامہ اعمال شروع ہوگا تو بھی وظیفے سے، ختم ہوگا تو بھی وظیفے سے۔ کل قیامت میں سورۃ تکویر پارہ نمبر 30 رب کائنات فرماتے ہیں وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، قیامت کا وقت آئے گا، لوگوں کو حاضر کیا جائے گا، وزن اعمال ہوگا، میزان عدل ہوگا، ترازو پہ اعمال تلیں گے، تو پھر نامہ اعمال کو کھولا جائے گا۔ جب نامہ اعمال کھلیں گے تو ابتدا میں بھی اللہ کا نام اور حضور کے درود اور استغفار کا وظیفہ ہوگا، انتہا میں بھی اللہ کا نام، حضور کا درود اور استغفار کا وظیفہ ہوگا۔ یہ صبح شام تمہیں سے لکھا تو دن میں 2 ٹائم تو رکھ لو قرآن پڑھنے کے۔ رات ہم ایک مدرسے میں تھے، میں عشاء کے کھانا لیٹ آور کھایا، بہت لیٹ آور کو 1-1:30 بجے کی بات ہے، چہل قدمی کرنے لگے تو طلبہ کمرے میں سوئے ہوئے، میرے ساتھ 3 دوست تھے، وہ باتیں کرنے لگے، میں نے کہا آہستہ آہستہ بول، ان طالب علموں کو سونے دو، یہ وہ لوگ ہیں جن سے امریکہ کا پریزیڈنٹ بھی ڈر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، ان کا دل دکھایا ان طلبہ کا تو اللہ سے تعلقات خراب ہو جائے۔ یاد رکھ، یہ وہ فقیر ہیں جن کے قدموں میں بادشاہوں کے گوہر بھی نہیں چل سکتے، یہ اس سے بھی اوپر کی بات۔ ہم اپنی اولاد کو قرآن کیوں نہیں پڑھاتے ہیں؟ پورے مجمع میں کسی کے پاس کرسی نہیں ہے، آپ نے مجھے کرسی پہ بٹھایا ہے، میں وڈی ماتا پوترا، میرے منہ تے پیپٹ باندھن، کیوں بلایا آپ نے مجھے کرسی دے کر؟ قرآن اور شریعت کی وجہ سے۔ تو اپنی اولاد کو قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ کیوں عزت نہیں دیتے اپنی اولادوں کو؟ خدا کی قسم تمہاری اولادیں قرآن پڑھیں گی، تمہاری قبریں ٹھنڈی ہو جائیں گی، تمہاری آخرت بہتر ہو جائے گی، اور اللہ رب العزت آپ کو ایسے رتبات، مرتبات، درجات سے نوازے گا جس چیز کو دیکھ کر سورج بھی ترسے گا۔ حضور نے فرمایا البس والدہ تاجا یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس۔ اللہ اکبر۔ فرمایا سورج کے پاس وہ روشنی نہیں ہوگی جو حافظ قرآن کے ماں باپ پہ تاج سجے گا، اس کی روشنی اتنی ہوگی۔ احسن من ضوء الشمس، احسن، حسین نہیں، احسن، اس میں تفضیل ہے، سپرلیٹو ڈگری والڈ، اس سے بڑا جملہ نہیں ہے۔ ضوءہ احسن من ضوء الشمس، سورج سے بڑھ کے روشنی اس کی ہوگی۔ 9 کروڑ میل کے فاصلے پہ ٹھہر کے ہمیں روشنی دے رہا، اور سورج یہ حافظ قرآن کے والدین کے لگے ہوئے سر کے تاج کے ایک موتی کے برابر بھی حضور نے فرمایا روشنی نہیں رکھتا، تو ان تاجوں کی کیا عظمت ہو۔ ہم منکرین آخرت نہیں ہیں، ہم منکرین قبر نہیں ہیں، ہم منکرین عذاب قبر، ثواب قبر نہیں ہیں، ہم آخرت کی زندگی مانتے ہیں، قبر کی زندگی مانتے ہیں، وفات کے بعد کی زندگی مانتے ہیں، اس لیے اس تاج پر اور قیامت کی نعمتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر ہمیں آخرت پر یقین ہے، اگر ہمیں قبروں کے معاملات پر یقین ہے، تو پھر ہمیں اپنی اولاد کو قرآن سے بہراور کرنا ہوگا۔ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دوسری قرآن کریم میں اللہ نے آپ کے اور میری مغفرت کا سامان بھی دیا۔ اس مغفرت کے 2 طریقے ہیں، میں دونوں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ پاک سے یہاں بیٹھے ہوئے معافی مانگو،
اللہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، غلطیاں ہیں، خطائیں ہیں، مجھے معاف کر دو۔ حقوق العباد کھائے ہیں، بندوں کو ان کے حقوق لوٹا دو یا معاف کرا دو، اور حقوق اللہ کھائے ہیں تو اللہ پاک کے سامنے ادائیگی کر دو۔ صرف معافی نہیں بات بنتی، معافی پلس تلافی، معافی بھی چاہیے تلافی بھی چاہیے۔ یہ نہ ہو 1 لاکھ کسی سے لوٹ کے آؤں، اللہ سے ہی معاف کر دے میں بچتا رہا، یوں میں نہیں بچ کر جاؤں گا۔ مجھے بخشش کے لیے اس کو 1 لاکھ ریٹرن کرنا ضروری ہے کہ میں اس کو واپس کروں۔ تو معافی بھی تلافی بھی آپ کریں گے، رب کریم معاف کرے گا، اور اللہ ایسا معاف کرنے والا ہے۔ رب کریم کا اعلان ہے، من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ اے کاش آپ عربی میں یجد اللہ کے وجد کو سمجھتے کہ رب فرمانا کیا چاہ رہے ہیں۔ یہ علماء سے پوچھئے، اللہ فرماتے ہیں من یعمل سوءا، قیامت تک آنے والے لوگوں اگر تمہیں برائی کر کر کے، گناہ کر کر کے، خطا کر کر کے، نافرمانیاں کر کر کے تھک گئے، او یظلم نفسا، یا جانوں پہ ظلم کر کے بہت گناہ کر لیے، ثم یستغفر اللہ، پھر ایک وقت آیا تیرے دل نے کہا اللہ سے معافی مانگ لے، تیرے دل نے کہا مولا مجھے معاف کر دے، یجد اللہ غفور الرحیمہ، توبہ کرنے کی دیر تیری ہوگی، رب کی رحمت تیری انتظار میں۔